السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے نئے یوٹیوب چینل اے بی پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آنے والے تمام نئے ناظرین سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو اسلامی نالج سے بھرپور مستقبل قریب میں تمام بننے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وصول ہوتے رہیں۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اولیاء اللہ کی شان۔ اولیاء اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ انہوں نے اپنی تعلیمات سے اسلام کی تشریح پیش کی ہے، اپنے فعل و عمل سے اللہ تعالیٰ کی توحید ثابت کی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کر کے دکھائی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور یہ سب کچھ اولیاء کرام اپنے کردار و عمل سے ثابت کر کے دکھا گئے ہیں۔ یہ بوریہ نشین ہستیاں جن کے سروں پر ولایت کا تاج جگمگا رہا ہے، اپنی ذات و عز و انکساری کا پیکر تھے۔ اس ویڈیو میں جو پہلی سیر انگیز شخصیت جس کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ خواتین کے ولایت آفتاب ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ کی تاریخ ولادت 97 ہجری ہے اور تاریخ وفات 185 ہجری ہے، اور آپ کی آخری آرام گاہ بصرہ عراق میں ہے۔ تصوف میں پہلی خاتون جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی، بچپن ہی میں ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا۔ انتہائی غربت و افلاس کے باوجود آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ روایت ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم حفظ کیا تھا اور آپ کو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا عبور حاصل تھا۔ ایک بار بصرہ میں شدید قحط پڑا۔ بھوک سے مجبور ہو کر رشتہ داروں نے آپ کو عتیق نامی سوداگر کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر دور غلامی میں آپ کی روحانیت کے اسرار کھلے۔ مشہور ہے کہ حضرت امام حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم و جلیل بزرگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یہ غالباً 105 ہجری کا واقعہ ہے کہ تاریخ شہر بصرہ میں بھی ایک خوفناک قحط آ گیا۔ بصرہ میں بھی کچھ ایسا قحط پڑا کہ لوگ نہ صرف محبت کے لطیف جذبات کو بھول گئے بلکہ ان کے سینے کی نفسانی خواہشوں کے ہجوم بھی خالی ہو گئے۔ وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو ارزاں داموں فروخت کر رہے تھے۔ اولادیں ماں باپ پر گراں تھیں اور اولادوں پر ماں باپ ایک بوجھ تھے۔ بیویاں شوہروں کے لیے باعث آزار تھیں، بہنیں بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئی تھیں۔ خاندانی علاقائی رشتوں کا تو کوئی ذکر ہی کیا، خونی رشتے بھی بے اعتبار ٹھہرے۔ عجیب نفسا نفسی کا عالم تھا۔ ماں باپ اولادوں سے جان چھڑا رہے تھے، بھائیوں نے بہنوں سے منہ پھیر لیا تھا، اور دوست ایک دوسرے کو پہچاننے سے گریزاں تھے۔ بھوک کا عفریت اپنی خونی دہن کھولے کھڑا تھا، اور تمام انسانی رشتے، احساسات و جذبات، عقائد و نظریات اس کی خوراک بنتے جا رہے تھے۔ اس ہولناک فضا میں بصرہ کے ایک چھوٹے سے خاندان پر قیامت گزر گئی۔ یہاں 4 بہنیں رہا کرتی تھیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ بظاہر کوئی نگران اور کفیل نہیں تھا۔ یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھیں، مگر جب شہر بصرہ قحط کی لپیٹ میں آیا تو سارے کاروبار دم توڑ گئے۔ مزدوریاں ختم ہو گئیں۔ نوعمر لڑکیوں نے 2-3 فاقے تو برداشت کر لیے، مگر جب بھوک حد سے گزر گئی تو کسی کو اپنا ہوش نہیں رہا۔ بھیک تک نوبت آ گئی، مگر کوئی کیسے بھیک دیتا کہ دینے والوں کے پاس خود کچھ نہیں تھا۔ یہ تمام بہنیں زرد چہرہ اور پتھرائی ہوئی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ بصرہ کا مشہور عتیق تاجر وہاں سے گزر رہا تھا۔ فاقہ زدہ بہنوں نے آسودہ حال شخص کے سامنے دست و سوال دراز کر دیا، خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کے دو، ورنہ کچھ دیر میں ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا۔ تاجر عتیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خاموش بیٹھی تھی۔ لڑکی، تجھے بھوک نہیں ہے؟ بہت بھوکی ہوں، سب سے چھوٹی بہن نے نکہت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتی؟ تاجر نے سوال کیا۔ جس سے مانگنا چاہیے میں اسی سے مانگ رہی ہوں، لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ تو پھر تجھے بھی روٹی کیوں نہیں ملی؟ تاجر عتیق نے حیران ہو کر دوسرا سوال کیا۔ جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی۔ لڑکی کا انداز گفتگو مبہم تھا،
مگر لہجے سے بڑی استقامت جھلک رہی تھی۔ تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کی بے سروپا باتوں سے بیزار تھیں، اس لیے جھنجھلا کر بولیں کہ یہ ہم سب کا وقت برباد کر رہی ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ یہ لڑکی بڑے کام کی ہے، میں اسے لے کر ہی جاؤں گا، تاجر عتیق نے تینوں بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک مخصوص رقم ان کے حوالے کر دی۔ چلو لڑکی، تاجر نے چھوٹی بہن سے کہا، اب تم میری ملکیت ہو۔ لڑکی نے اپنی بہنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ہونٹوں پر کوئی حرف شکایت نہیں تھا۔ وہ تاجر عتیق کے سامنے چپ چاپ چلی گئی۔ اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا۔ لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا، کیا تم نے چند روٹیوں کے لیے اپنی چھوٹی بہن کو فروخت کر دیا ہے؟ تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہیں بھوک کی افریت سے نجات مل گئی اور تاجر کے دیے ہوئے چند سکے گننے میں مصروف ہو گئیں۔ پھر انہیں اپنی چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزنے والی معصوم حسرتیں اور کانپتے ہوئے سوالات کس طرح نظر آتے۔ آخر لڑکی نظروں سے اوجھل ہو گئی اور ضرورت کی بے رحم ہاتھوں نے خونی رشتوں کو جدا کر دیا۔ عام طور پر یہی روایت مشہور ہے کہ تینوں بڑی بہنوں نے مل کر چھوٹی بہن کو تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، مگر بعض روایات میں یہ بھی درج ہے کہ بھوک سے تنگ آ کر چاروں بہنیں گھر سے نکلیں۔ وہ بصرہ چھوڑ کر کسی ایسے شہر میں جانا چاہتی تھیں جہاں ضروریات زندگی میسر آ سکیں۔ ابھی وہ رستے میں ہی تھیں کہ اچانک کسی وجہ سے ایک قوی ہیکل شخص نمودار ہوا۔ اس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا اور اجنبی مرد کے خوف سے تینوں بہنیں ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئیں۔ پھر شفاق انسان نے 7-8 سالہ معصوم بچی کو بصرہ کے ایک مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ اس طرح ایک معصوم بچی اپنے کارواں سے بچھڑ کر ایک صاحب ثروت انسان کی کنیز بن گئی۔ نومر ہونے کے باوجود وہ لڑکی انتہائی مشقت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتی اور مالک کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہ دیتی۔ یہاں تک اس عالم میں کئی سال گزر گئے۔ اب اس لڑکی کی عمر 12-13 سال کے قریب تھی۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی، لڑکی کے ذوق و عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتی، پھر صبح ہوتے ہی اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتی۔ آخر اس شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا۔ کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھ کر ایک دن مالک نے پوچھا۔ لڑکی نے نفی میں آقا کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، کیا میں اپنے فرائض ادائیگی میں کسی کوتاہی کی مرتکب ہو رہی ہوں؟ مالک نے اس کام کی تعریف کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ اس شخصیت کے بارے میں باقی معلومات اس ویڈیو سیریز کی نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔